نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواہ ابو داود حدیث نمبر 4878۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، غیبت کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اپنے مسلمان مردے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے ایک مردے بھائی کا گوشت کھا لو؟ یقیناً تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، غیبت کو جو بالکل ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے مسلمان بھائی کے یا مسلمان بہن کی آبروریزی کرنا اور اس کے جو عیوب ہے اس پہ تبصرے کرنا، اس کے تذکرے کرنا، بڑی تفریح سے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن حدیث میں اور قرآن کریم میں اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کو بڑا گناہ سمجھا جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی زنا کرتا ہے یا زنا کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، بس اس کو ایک معمولی سا وہ اپنی تفریح کا سامان یہ سمجھ کر ہر وقت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں جو کہتا ہوں اگر میرے مسلمان بھائی کے اندر وہ ہو بھی تو پھر آپ نے فرمایا غیبت تو یہی ہے کہ وہ عیوب اس کے اندر ہو اور آپ اس کا تذکرہ کریں، اور اگر وہ اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگا، اس پہ تہمت لگائے، اس پہ الزام لگا، اس کا گناہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ غیبت کرنا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں بھی نہ آخرت میں بھی، اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت سے توبہ کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔